بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ لیکچر علم الحدیث روایت اور درایت کے اعتبار سے آج کا یہ لیکچر نمبر 5 ہے۔ علم اور حدیث کا معنی بیان کرتے ہیں کہ لغت میں علم اور معرفت میں فرق ہے کہ علم کہتے ہیں کلیات کا ادراک کرنا دلیل سے، اور معرفت کہتے ہیں جزیات کا ادراک کرنا۔ حدیث لغوی معنی یہ قدیم کی ضد ہے، قدیم پرانا اور حدیث نیا۔ وفی القاموس الجدید والخبر یستعمل حقیقتاً فی الخبر، تو یہ دونوں الفاظ حقیقتاً خبر میں استعمال ہوتے ہیں۔ حدیث کا یہ لغوی معنی، اصطلاحی معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب قول کی، فعل کی یا تقریر مبارک یا خلق وصف خلقی یا وصف خلقی کی نسبت کی جائے، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ والمختار عند الجمہور یشمل الموقوف والمقطوع ایضا، اور جمہور کے نزدیک حدیث جو ہے یہ موقوف اور مقطوع کو بھی شامل ہے، یعنی حدیث صرف مرفوع کو نہیں کہیں گے بلکہ موقوف اور مقطوع کو بھی کہا جائے۔ اب آگے یہاں پر 4 الفاظ ہیں: حدیث، خبر، سنت اور اثر۔ تو محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ الفاظ آپس میں مترادف ہیں، اور بہرحال سنت کا استعمال اصولیوں کے ہاں خاص طور پر ہے دون وصف ذکر، لأنہم یبحثون فیہا کمصدر للتشریع، کیونکہ سنت سے وہ چونکہ بحث کرتے ہیں تو وہ اسے خصوصی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حدیث، خبر، اثر اور سنت، تو اصولیوں نے اسے جو ہے وہ خاص کیا ہے، جبکہ محدثین کے ہمیں یہ مترادفات میں سے ہیں۔ اقسام الحدیث قول، فعل، تقریر اور وصف 4 ہیں۔ قول کی مثال ہے انما الاعمال بالنیات، فعل کی مثال ہے صام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التطوعی حتی نقول لا یفطر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فعل کی خبر دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے رکھنا شروع کیے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل روزے رکھیں گے۔ تقریر کی مثال اقرار النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العصر فی الطریق ومن لم یصلی، یعنی بنی قریظہ کی طرف جاتے ہوئے کچھ لوگوں نے رستے میں نماز پڑھ لی عصر کی اور کچھ نے نہیں پڑھی، تو اس کو حضور نے برقرار رکھا۔ اور وصفی، تو وصف کبھی وصف خلقی ہوگا یعنی احسن وجہن، اور کبھی وصف خلقی ہوگا یعنی اجود الناس، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، سب سے بڑھ کر حسین تھے، یہ وصف خلقی ہے۔ سب سے بڑے سخی تھے، یہ وصف خلقی ہے۔ پھر علم حدیث روایتاً، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ نقل حدیث میں اور حدیث مقبول کو مردود سے پہچاننے میں جو ہے وہ خلل وغیرہ سے بچنا۔ تو روایت جو ہے نا یہ اقوال نبی، افعال نبی، تقریرات، صفات وغیرہ کو شامل ہے۔ اور موضوع کیا ہوگا علم حدیث کا؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ تعالی وسلم اب الصحابی اب التابعی بحثا فی روایتہ و ضبطہ و اسنادہ و معانیہ و فوائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
طرف جو چیز منسوب ہے یا صحابی کی طرف یا تابعی کی طرف، اس روایت سے بحث کرنا، اس کے ضبط کی، اس کی اسناد اور معانی اور فوائد سے بحث کرنا، یہ علم حدیث کا موضوع ہے۔ علم حدیث درایتاً، تو علم حدیث درایت مطلب ہے کہ علم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن، علم بقوانین، ایسے قوانین کا علم کہ جس کے ساتھ سند اور متن کے احوال پہچانے جائیں۔ تو سند کہتے ہیں راویوں کی حدیث کے جو رجال ہیں ان کو حکایت کرنا ایک ایک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر ان کے احوال کہ یہ متصل ہے، یہ منقطع ہے، یہ تدلیس ہے، یہ سوء حفظ ہے، یہ اتہام ہے، تو یہ ساری بحث سند سے ہوتی ہے۔ اور جہاں پر سند کا اختتام ہوگا اس سے آگے جو کلام ہوگا وہ متن ہے۔ اب اس کے احوال، متن کے احوال، کبھی وہ مرفوع ہوگا، کبھی موقوف، کبھی شاذ ہوگا، کبھی صحیح ہوگا، کبھی ضعیف ہوگا۔ اب یہاں پر فرق بیان کرتے ہیں علم اور الفرق بین علم الروایت و علم الدرایت۔ تو علم الروایت تطبیق خاص علی حدیث، اور علم درایت قواعد عامۃ لتقییم النص، یعنی قواعد کو درایت کہتے ہیں اور ان قواعد کو کسی خاص حدیث پر اپلائی کرنا اس کو علم روایت کہتے ہیں۔ تو اب جب سے نافذ کریں گے تو نتائج علمیہ رد و قبول کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ تو حکم تطبیقی یہ ہوگا کہ ان کے مابین فرق ایسے ہے جیسے نحو اور اعراب یا اصول فقہ اور فقہ۔ تو درایت کہتے ہیں قواعد عامہ کو وضع کرنا، اور روایت کہتے ہیں ان قواعد کو کسی خاص حدیث پر منطبق کرنا، لاگو کرنا۔ علم مصطلح الحدیث کی غرض کیا ہے؟ حفظ دین من التحریف، التحذیر من کذب النبی صلی اللہ تعالی من الکذب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تنقیۃ الاذہان من الخرافات، یعنی ذہنوں کو خرافات اور اسرائیلی اور دیگر روایتوں سے بچانا۔ تو سند کے علم مصطلح الحدیث کے ذریعے جو ہے وہ صحیح حدیث کی جو ہے وہ اس کو پہچانا گیا ہے، لہٰذا حفظ دین کے لیے یہ ضروری ہے تاکہ تحریف سے بچا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا چونکہ منع ہے، گناہ عظیم ہے، تو اس لیے اس علم کی، پھر یہ علم جو ہے وہ اس امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، کسی اور امت کے پاس یہ نہیں تھا۔ حس اللہ تعالی هذه الامة بثلاثة اشیاء لم يعطها من قبلها، اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں کے ساتھ اس امت کو خاص کیا جو ان سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ ان میں سے پہلی ہے سند، دوسرا ہے علم نسب، تیسرا ہے علم اعراب۔ اور ابن حزم نے کہا کہ نقل الثقۃ یعنی ثقہ مع الاتصال حتی بلغ النبی خص اللہ تعالی به المسلمون دون سائر الملل۔ جی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خصوصیت عطا فرمائی ہے اس امت کو۔ اب نتائج کیا ظاہر ہوئے کہ حدیث سے مبارکہ کی تعریف مختار، کہ حدیث کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب ہو، جو صحابی اور تابعی کی طرف قول، فعل اور تقریر اور وصف کے اعتبار سے منسوب ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور اقسام حدیث قول، فعل، تقریر، وصف خلقی، وصف خلقی، تو ہر ایک کے لیے امثلہ سنت سے موجود۔ تو علم روایت کہتے ہیں کسی معین حدیث سے بحث کرنا، اور درایت کہتے ہیں رد و قبول کے کو پہچاننے کے لیے جو قواعد وضع کیے جاتے ہیں اسے درایت کہتے ہیں۔
اور مقصد کیا ہے کہ تحریف سے سنت مبارکہ کو، حدیث مبارکہ کو بچانا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اب یہی بات جو ہے وہ اس متن میں بیان کرتے ہیں۔ الروایت والدرایت فی علم الحدیث فلنعرف علم الحدیث ثم نفصل ادوار مصطلح الحدیث التاریخیہ ثم نفصل ادوار مصطلح الحدیث التاریخیہ۔ بس ہم علم حدیث کو پہلے پہچانیں گے اور اس کے بعد پھر ہم علم حدیث کے تاریخی جو ادوار ہیں ان کی ہم تفصیل کریں گے۔ تو اولاً کہتے ہیں ونبدأ اولاً بتعریف کلمتي علم والحدیث، تو ابتداء ہم علم اور حدیث کی تعریف کرتے ہیں۔ تو علم لغت میں ادراک کو کہتے ہیں، معرفت اور اس کے درمیان فرق یہ ہے کہ علم کا اطلاق ہوتا ہے کلیات کو دلیل سے پہچان حاصل کرنا، اور معرفت کہتے ہیں جزیات کو حاصل کرنا دلیل سے۔ حدیث لغتاً قدیم کی ضد ہے، اور لغتاً یہ کسی خبر کی حقیقت کے بارے میں بھی استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ قال فی القاموس الحدیث الجدید والخبر، کہ حدیث نئی چیز کو بھی اور خبر کو بھی کہتے ہیں۔ اور اصطلاح علماء حدیث میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قول، فعل اور تقریر یا وصف خلقی یا وصف خلقی کی صورت میں منسوب ہو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ وعلی ھذا التعریف لا يدخل فی تعریف الحدیث الموقوف، تو اس تعریف کے مطابق پھر حدیث موقوف حدیث میں داخل نہیں ہوگی تعریف میں۔ وہو ما اضیف، یعنی اے نصب الی الصحابی ولا المقطوع، اور نہ مقطوع ہوگی یعنی جو منسوب ہے تابعی کی طرف۔ وہو مذہب الکرمانی والطیبی ومن وافقہما، یہ مذہب جو ہے یہ امام کرمانی اور علامہ طیبی اور جو ان کے موافق ہیں ان کا ہے، یعنی یہ تعریف جو حدیث کی ہے یہ الکوکب الدراری شرح بخاری میں امام کرمانی نے کی ہے۔ تو اس تعریف کے مطابق جو ہے جو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہو قول، فعل، تقریر اور وصف، اسی کو حدیث کہیں گے۔ تو جو صحابی کی طرف ہو یا تابعی کی طرف ہو تو اسے حدیث نہیں کہیں گے اس تعریف کے مطابق۔ لیکن الجمہور ذهبوا الى انهما من الحدیث، لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ یہ دونوں بھی حدیثیں ہیں۔ وصفوا فی الدلالۃ بین الحدیث والخبر ایضا، اور انہوں نے جو ہے وہ حدیث اور خبر کے درمیان جو ہے وہ مساوات کو بھی جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ قال الحافظ ابن حجر اسقلانی فی نزہۃ النظر الخبر عند علماء الفن مرادف للحدیث، امام ابن حجر نے بھی فرمایا کہ خبر جو ہے یہ اہل فن کے ہاں حدیث کے مترادف ہے۔ ولا فرق اذن عند الجمہور بین الحدیث والخبر، لہذا جمہور کے نزدیک حدیث اور خبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب تعریف مختار کیا ہے حدیث کی؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ تعالی وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی او اضیف الی الصحابی او التابعی، تو یہ جو ہے وہ مختار تعریف ہوگی۔ اما سنت، سنت کسے کہتے ہیں؟ فہی اللغۃ السیرۃ والطریقۃ المعتاد حسنۃ کانت او قبیحۃ، یعنی لغت میں سنت کا اطلاق جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ لغت میں سنت کہتے ہیں سیرت کو اور طریقے کو، یعنی وہ الطریقۃ المعتاد، یعنی وہ روش اور عادت چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ لیکن اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقض من اجورہم شیء، کہ جس نے اسلام میں کسی اچھی طریقے کو جاری کیا تو اس کے لیے اس طریقے کا اجر اس کے بعد بھی رہے گا، یعنی جو اس پر عمل کرے گا سوائے بغیر اس کے کہ جو عمل کریں گے ان کے اجر میں کمی کیے بغیر اسے بھی اجر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا
فعلیہ وزرھا، اس برے طریقے کا گناہ بھی اس پر ہے، وہ وزر من عمل بہا، اور پھر جو اس پر عمل کرے گا اس کا گناہ بھی اس کو ایجاد کرنے والے پر ہوگا۔ وتطلق فی العرف الاسلامی علی طریقۃ الاسلام، اور عرف اسلامی میں سنت کا اطلاق طریقہ اسلام پر ہوتا ہے۔ اور منہ قولہم فلان علی سنت، اسی سے یہ قول جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فلان علی سنتی، کہ فلاں شخص سنت پر ہے۔ وقولہم سنت و بدعۃ، اور فقہاء کی اصطلاح میں سنت یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کام سنت ہے اور یہ بدعت ہے، یعنی اسلام میں جو ہے وہ سنت ہے، جو اسلام میں نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ وتطلق عند الفقہاء علی ما یثاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ، فقہاء کے یہاں سنت اسے کہتے ہیں کہ جس کے فاعل کو اجر دیا جائے اور تارک کو عذاب نہ دیا جائے لیکن ملامت کیا جائے گا۔ اور اصطلاح محدثین میں سنت کا اطلاق ہوتا ہے اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاص ہو، عند الباس، یعنی بعض کے نزدیک سنت کا اطلاق صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوتا ہے، جبکہ حدیث کا اطلاق باقیوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ والاکثر انہا تشمل ما اضیف الی الصحابی او التابعی، لیکن اکثر اس بات پر ہیں کہ سنت کا اطلاق قول صحابی کی طرف جو منسوب ہو اس پر بھی ہوتا ہے، اور تابعی پر، یعنی مقطوع اور موقوف کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں لیکننا نلاحظ نتیجۃ الممارسۃ والتتبع ان لفظ سنت اکثر ما یستعمل عند علماء اصول الحدیث ویعرفونها بانہا، کہہ رہے ہیں کہ تاہم ہم عملی طور پر اسے دیکھتے ہیں کہ سنت کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ علماء اصولی جو ہے، اصول فقہ والے علماء جو ہے اس کا اکثر استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس کی ویعرفونها بانہا، اور اس کی تعریف یوں کرتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ تعالی وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قول، فعل اور تقریر منسوب ہو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ فیجعلونها خاصۃ بالنبی صلی اللہ تعالی وسلم، تو انہوں نے یعنی اصولیوں نے سنت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر دیا، اور ولا یذکرون فیہا الوصف، انہوں نے اس میں وصف کو بیان نہیں کیا۔ وذلک لانہم یبحثون فیہا کمصدر للتشریع والتشریع یثبت بالقول والفعل او بالتقریر، کیونکہ یہ جو ہے وہ بحث کرتے ہیں اس میں جو مصدر شریعت ہو، ٹھیک ہے، اور مصدر شریعت جو ہوتا ہے یعنی شریعت جس سے ثابت ہوتی ہے وہ قول نبی، فعل نبی اور تقریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصف سے نہیں ہوتی۔ اما علماء الاثار فاکثر ما یستعملون کلمۃ الحدیث، جبکہ علماء محدثین جو ہیں وہ اکثر استعمال کلمہ حدیث کرتے ہیں، یعنی جبکہ اہل آثار اور محدثین عموماً حدیث کی اصطلاح زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی فقہاء جو ہیں اصولی جو ہیں وہ سنت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور محدثین حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ اثر، فقط خصہ فقہاء و خراسان بالموقوف اصطلاحاً، فقہاء خراسان نے اثر کو خاص کیا ہے حدیث موقوف کے ساتھ، کہ اثر اس کو کہیں گے جو موقوف ہو، یعنی صحابی کا قول ہو اسے اثر کہتے ہیں۔ ومنہم جماعت خصوا المرفوع بالخبر، اور ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مرفوع خبر کے ساتھ خاص ہے، یعنی اثر کہیں گے اس حدیث کو جو مرفوع ہو، جو مرفوع نہیں ہے اسے اثر نہیں کہیں گے۔ لیکن المعتمد الذي عليه المحدثون ان يسمى كل هذا اثرا لانه ماخوذ من اثر الحدیث اي رویته، کہ معتمد یہ ہے محدثین کے ہاں کہ ان سب کو اثر کہا جائے گا، یعنی حدیث کو، سنت کو، کیونکہ یہ ماخوذ ہے من اثرت الحدیث اے رویتہ، یعنی میں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ اطلاق حافظ عراق علی نفسہ لقب الاسری
بمان المحدث، یہ وجہ ہے کہ حافظ زین الدین عراقی نے اپنے لیے لقب عصری کا جو ہے نا وہ قبول کیا. جس طرح شافی حنفی ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے لیے عصری کا لقب کیا کیونکہ محدثین تھے، تو یہاں عصری بمانے محدث ہے. جیسے کہ انہوں نے شرح الفیہ کے شروع میں یہ کہا، یقول راجی ربہ المقتدر عبد الرحیم ابن الحسین العصری، یہ آپ کا لقب تھا زین الدین عراقی کا کہ مقتدر رب کی بارگاہ میں امید رکھنے والا عبد الرحیم بن حسین عصری کہتا ہے. اور اسی طرح حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب کا نام رکھا نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر. تو اس کے علاوہ بھی کثیر جو ہے وہ شواہد ہیں جو اس بات پر ہیں کہ ان میں ترادف ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تین عبارتوں کا کہ حدیث، خبر اور اثر، یہ محدثین کے ہاں ایک ہی معنی میں ان کا اطلاق ہوتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، قول، فعل، تقریر، صفت خلقی یا صفت خلقی کی طرف، یا صحابی کی طرف ہو یا تابعی کی طرف ہو، ان تمام کو حدیث، خبر اور اثر کہا جا سکتا ہے. بہرحال سنت جو ہے محدثین اس میں صفت کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن اصولی جو ہے وہ صفت کو داخل نہیں کرتے مدلول سنت. اس قول کی مثال ہے حدیث انما الاعمال بالنیات، حدیث فعلی کی مثال ہے قول عائشہ فی صیامہ صلی اللہ تعالی وسلم للتطوع کان یصوم حتی نقول لا یفطر. نفلی روزے کے بارے میں کہتی ہیں حضرت ام المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب حضور نفلی روزہ رکھتے تو ہم سمجھتے کہ اب افطار نہیں کریں گے، اور جب افطار کرتے تو ہم کہتے تھے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے. تقریری کی مثال حدیث ابن عمر ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جب ہم احزاب سے لوٹے، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ کوئی تم میں سے جو ہے وہ نماز عصر ادا نہ کرے مگر بنی قریظہ میں. تو اب رستے میں جب ٹائم ہو گیا تو بعض نے فادرک بعضهم العصر فی الطریق وقال بعضهم لا نصلی حتی نأتیہ، تو بعض جو تھے انہوں نے رستے میں پڑھ لی اور بعض نے کہا نہیں ہم جا کے وہاں پڑھیں گے. وقال بعضهم بل نصلی، بعض نے کہا نہیں ہم یہیں پڑھیں گے. لم یرد من ذالک، کسی پر حضور نے رد نہیں فرمایا. اس کی مثال پہ شیخ محقق کہتے ہیں شاہ عبداللہ محمد دہلوی کہ جنہوں نے پڑھ لی وہ مثال ہیں فقہا کی، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ مثال ہے محدثین کی. محدثین جو ہیں وہ حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں، اور فقہا جو ہیں وہ اس کی علت اور حکم پر عمل کرتے ہیں، اس سے استخراج کرتے ہیں. تو اب جنہوں نے رستے میں پڑھ لی وہ کہہ رہے تھے کہ مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جلدی کرو تاکہ جلد سے جلد بنی قریظہ پہنچیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز بھی نہیں پڑھنی، بلکہ یہ تھا کہ چلنے میں تاخیر نہ کرو. تو لہذا دونوں نے اپنے اپنے عمل کے مطابق عمل کیا. یعنی یہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھا کہ کسی ایک فقہ پر نہیں تھے، ہر ایک اپنی جو ہے وہ ایک رائے رکھتا تھا. تو اس لیے اجتہاد اور یہ ساری چیزیں یہ دور صحابہ کرام میں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعن واحدا منہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ بھی نہیں فرمایا. تو یہ تقریر ہے یا اقرار ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شے کی خبر دی گئی یا آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اسے نہیں کیا اور انکار نہیں فرمایا تو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں. وصف خلقی کی مثال ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان وکان اجود ما یکون فی رمضان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر جواد تھے اور رمضان میں آپ کی جوادی جو ہے وہ اور زیادہ ہو جاتی. اور حدیث وصف خلقی کی مثال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے حسین چہرے والے اور سب سے حسین جو ہے وہ تخلیق والے تھے، یعنی اللہ نے آپ کو سب سے حسین و جمیل بنایا. لیس بالطویل البائن ولا بالکثیر، نہ بہت زیادہ لمبے اور نہ بہت زیادہ پست، یعنی میانہ قد مبارک تھا آپ کا. اس کے بعد یہاں پر حدیث علم حدیث کا معنی کریں گے کتعبیر لغوی ادراک الحدیث، لیکن استعمل عند العلماء کا اصطلاح یطلقونہ باطلاقین، کہ علم حدیث جو ہے نا
جیسے اس کی تعبیر لغوی ہے کہ ادراک الحدیث، لیکن علماء اصطلاح اس کا دو معنی میں اس کا استعمال کرتے ہیں علم حدیث کا۔ ایک علم حدیث روایتاً یا علم روایت حدیث، علم الحدیث روایتاً یا علم روایت حدیث، اور دوسرا ہے علم الحدیث درایتاً یا علم درایت حدیث، یعنی ایک علم روایت حدیث، دوسرا علم درایت حدیث۔ تو علم روایت حدیث تو فقہاء کرام نے اس کی کثیر تعریف ان سے وارد ہوئی ہیں علم کی، روایت حدیث کی۔ ان میں سے مشہور جو ہے وہ تعریف ہے ابن الاقفانی کی۔ انہوں نے کہا کہ علم الحدیث جو روایت کے ساتھ خاص ہے وہ علم ہے کہ جو شامل ہے اقوال نبی، افعال نبی، اور ان کی روایت کو اور ضبط کو اور الفاظ کی تحریر وغیرہ کو جو شامل ہو اسے علم روایت حدیث کہتے ہیں۔ لیکن اس تعریف پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جامع نہیں ہے، اس لیے کہ لأنه لا يشمل كل المعرف، یعنی کل معرف کو یہ شامل نہیں ہے، اس لیے کہ تقریر اور صفات اس میں ذکر نہیں ہے، جیسا کہ جو اس مذہب کے قائلین انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی، کہ جنہوں نے کہا ہے کہ جو حدیث، یعنی جمہور کہتے ہیں کہ حدیث شامل ہے قول اس کو بھی جو صحابی اور تابعی کی طرف منسوب۔ تو مختار یہ ہے کہ ہم علم روایت حدیث میں کی تعریف میں یوں کہیں گے کہ یہ وہ علم ہے جو مشتمل ہے اقوال نبی، افعال نبی، تقریرات نبی، صفات نبی، روایت نبی، ضبط، تحریر اور الفاظ نبی۔ اور ہم اس میں یہ زیادہ کریں گے یا صحابی یا تابعی، یعنی اگر اس مذہب کی رعایت کی جائے جس پر اکثر ہیں تو پھر صحابی اور تابعی کا بھی زیادتی کریں گے۔ موضوع کیا ہے اس علم کا؟ ہر علم کا موضوع ہوتا ہے جس کے حوالے سے اس علم سے بحث کی جاتی ہے۔ تو علم حدیث کا موضوع جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابی یا تابعی کی طرف جو چیز منسوب ہے حدیث، وہ اس کا موضوع ہے کہ اس میں اس علم میں اس کی روایت، ضبط اور اس کی سند کا دراسہ اور اس کے راویوں کے حال، ہر حدیث کے حال کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ وہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ اس علم میں معنی حدیث سے بحث کرتے ہیں اور جو اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، استنباط ہوتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں، تو یہ اس علم کا موضوع ہے۔ تو علم حدیث کی غایت جو ہے وہ بڑی عظیم ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث کو نقل کرنے میں خلل سے بچنا، کوئی جو ہے وہ خلل اس میں نہ آئے، اور پھر اس یہ ہے کہ محافظت حدیث جو ہے اس کو کرنا، تاکہ مقبول جو ہے اس پر عمل کریں، مردود کو ہم چھوڑ دیں، اور جو ہے جو حدیث میں ہمارے لیے معنی بیان ہوئے ہیں اور جو اس سے فوائد حاصل ہوئے ہیں، تو یہ علم عظیم القدر ہے اور عظیم الشان ہے، اور یہ یعنی نبوت کے فیضان میں سے یہ علم ہے، فیضان نبوت ہے۔ پھر علم حدیث درایت کا معنی، تو مصطلح الحدیث میں یا علوم حدیث میں یا اصول حدیث میں اور اسی طرح علم الحدیث میں بھی یعنی اس کا اطلاق جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے، یعنی علم حدیث روایت کو مصطلح الحدیث بھی کہتے ہیں، علوم حدیث، اصول حدیث، علم الحدیث بھی کہتے ہیں، جیسا کہ الفیہ عراقیہ میں واقع ہے۔ اور بہترین تعریف وہ ہے جو امام عز الدین جماعہ نے کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ علم بقوانین، یعنی یہ علم حدیث درایت کی تعریف ہے کہ ایسے قوانین کا علم کہ یعرف بہا احوال السند والمتن، جس کے ساتھ سند اور متن کے احوال پہچانے جائیں۔ تو علم جو ہے نا یہ اس ادراک کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو دلیل سے، تو یہ بمنزل جنس کے ہے تعریف میں، تو یہ دیگر علوم پر بھی صادق ہے جیسے فقہ، اصول فقہ، تفسیر پر، لیکن یعرف بہا جب قید لگائی تو اس سے تو یہ فصل ہے، تو اس میں مصطلح الحدیث داخل ہو گیا اور جو اس کے مناسبات تھا وہ خارج ہو گیا۔ سند سے مراد محدثین کے ہاں جو ہے نا ان رجال الحدیث کو حکایت کرنا ہے جن سے وہ روایت آئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک ایک کر کے ان کو ذکر کرنا، اس کو سند کہتے ہیں۔ تو سند جو ہے نا فهو اضافۃ الحدیث الی قائلہ،
یعنی حدیث کی اضافت کرنا اس کے قائل کی طرف کہ یہ حدیث فلاں نے بیان کی ہے تو یہ سند ہے، یعنی اس کی طرف منسوب کرنا. اور کبھی اس کا اطلاق یطلق احدہما علی الاخر، جیسا کہ سند حدیث کے رجالین ان کا ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا رہتا ہے. احوال سند سے بحث ہوتی ہے کہ یہ متصل ہے، منقطع ہے، تدلیس ہے یا تساہل ہے، سما میں کوئی مسئلہ ہے، سوء حفظ ہے یا اتہام فسق یا کذب وغیرہ ہے، تو یہ ساری بحث سند سے ہوتی ہے. اور متن کسے کہتے ہیں کہ جہاں پر سند منتہی ہوتی ہے جس کلام پر، تو وہ کلام جو ہے وہ متن ہوتا ہے. تو احوال متن یہ ہوتے ہیں کہ اس کا مرفوع ہونا، موقوف، شاذ اور صحیح ہونا یا اس کے علاوہ. تو اس علم حدیث درایت کا موضوع جو ہے وہ سند اور متن ہے، کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ مقبول اور مردود کو پہچانا جاتا ہے. تو اب اس پر یہ اشکال آئے گا کہ ہم نے پہلے علم حدیث کا روایتاً کا موضوع ذکر کیا ہے، تو اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ علم حدیث درایت ہمیں پہنچاتی ہے اس طرف کہ ہم مقبول اور مردود کو پہچانیں بشکل عام، یعنی قواعد کے ذریعے حدیث مقبول اور مردود کو پہچاننے کے قواعد دیتی ہے، یعنی قواعد عامہ. اور علم حدیث روایت جو ہے وہ ان قواعد کو کسی معین حدیث پر اپلائی کرنے کو کا نام ہے جی. تو یہ ان میں فرق ہوگا. تو فرق بینہما کل فرق بین الاعراب نحو و بین الاعراب و کل فرق بین اصول الفقہ، یعنی جس طرح اصول فقہ اور فقہ آپس میں ایک دلیل اجمالی ہے، ایک دلیل تفصیلی ہے، اسی طرح جو ہے وہ یہاں پر بھی قواعد کا نام علم درایت ہے، اور ان قواعد کو کسی حدیث پر لاگو کرنا، نافذ کرنا، یہ علم حدیث روایت ہے. اور مقصد جو ہے وہ ہم اس کا پڑھ چکے ہیں کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کیا جائے خلط سے، افتراء سے اور اس طرح کی دیگر باتوں سے. اور اس میں جو ہے وہ بڑے عظیم فوائد ہیں، اور حفظ دین ہے، تحریف اور تبدیل سے بچانا ہے. اور یہ سند جو ہے وہ سمت سے آئی ہے، اور صحیح کو ضعیف سے ممتاز کرنا. اور اگر یہ علم نہ ہوتا تو حدیثیں صحیح اور ضعیف اور موضوع اور کلام رسول اور کلام غیر رسول مختلط ہو جاتا، مل جاتا. تو پھر یہ قواعد جو ہے نا، یہ ان کے ذریعے جو ہے وہ عالم اس بڑی عظیم وعید سے بچتا ہے کہ جس میں وہ روایت حدیث میں سستی نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حدث عنی بحدیث یرا انہ کاذب فہو احد الکاذبین، کہ جس نے کسی حدیث کو مجھ سے بیان کیا جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ہے. متواتر حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور پھر اس علم کا نمبر 3 فائدہ یہ ہے کہ ذہنوں کو خرافات سے محفوظ کرنا، اور اسرائیلی اور دیگر جو قصے کہانیاں ہیں ان سے، باطل اور جھوٹی روایات سے بچنا. جس طرح دیگر امتوں میں جو کچھ ہوا، اس عالم اسلامی جو ہے وہ اس کذب وغیرہ کذب عن الحدیث سے جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. اور علم حدیث جو ہے نا، یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے. اس بارے میں یہ گفتگو جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. ابن حزم نے کہا کہ سکہ سے سکہ طرف نقل جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل، یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے، کسی اور ملت میں یہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت مسلمانوں کو عطا فرمائی. ابو علی جیانی نے کہا کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی جو دیگر کو نہیں عطا کی: سند، نسب اور علم الاعراب. تو آج کے دور میں بھی لوگ جو ہے وہ محدثین کی اس تاریخی کام کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ محدثین نے کس دقت نظری سے جو ہے نا کام لیتے ہوئے یہ قواعد ایجاد کیے، جن کی روشنی میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جو ہے وہ پہچانا. تو یہاں تک آج کی ہماری